بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم پرواز سمیع بصری کالم کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غریب اور مقروض قوم کی سپریم کورٹ آج میں نے پہلی دفعہ دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی یقیناً۔ چلے کسی بہانے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مقروض قوم کی سپریم کورٹ کیسی ہے۔ جو ادارے ہمارے جس انداز میں، شاہانہ انداز میں چلائے جاتے ہیں، ان اداروں میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی، پہلا دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی، جس کا میں اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ سینما میں یہ کھڑے تھے اور ان کی شہرت چونکہ سن رکھی تھی، اور میں قریب گیا اور میں نے یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ ہیں، تو مزاج دیکھیں ان کا، کہنے لگے ہو سکتا ہے میں ان کا ہم شکل ہوں یا وہ میرے بھائی ہوں۔ اور ان کے قریب ان کی بیگم سرینا کھڑی تھیں، انہوں نے کہکا لگایا، پھر انہوں نے مجھ سے تعارف مانگا، میں نے تعارف اپنا بتایا ان کو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ملاقات تھی، اور فلم وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، مشن امپاسبل، اسلام آباد کلب میں۔ اب یہ دیکھیے کہ کل انہوں نے حلف لیا ہے، اور حلف میں بھی ایک دلچسپ صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس بیوی نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی کامیابی کے وقت اسے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک نئی روایت پاکستان میں قائم ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت مثبت روایت ہے۔ پھر اس کے بعد آج پہلا دن، جو بنیادی اصول جس پہ وہ اڑے ہوئے تھے کہ میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ کورٹ پروسیڈنگ کا پروسیجرز اور کا جو بل ہے، جو ایکٹ آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ عدالت نہیں کر لیتی، کیونکہ جانے والے، غروب ہونے والے، جن کا سورج غروب ہو گیا، عطا بندیال، وہ اس پر سٹے دے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور محض 3 ججوں کے ساتھ وہ سپریم کورٹ چلا رہے تھے، اور اس میں اکثر ان کے کئی فیصلے وہ جو تھے وہ ان میں یو ٹرن بھی تھا۔ لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو فیصلہ کیا کہ غریب اور مقروض قوم کو ان کی سپریم کورٹ دکھائی جائے، میں تو یہ سمجھا تھا جب یہ اعلان ہوا کہ عام آدمیوں کو آج کی جو پروسیڈنگ ہے کورٹ کی، اس میں کس زبان میں بات ہوگی۔ بیشتر وقت انگریزی میں بات ہوتی رہی۔ یہی سپریم کورٹ ہے جو ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ تمام کارروائیاں سرکاری جو ہیں وہ اردو میں ہوں گی، حتیٰ کہ فائلوں پر بھی اردو میں لکھا جائے گا۔ یہ باقاعدہ ایک حکم ہے، اور آج اس کی حکم عدولی سپریم کورٹ نے خود کی۔ اس کمرے میں، بلکہ ہال میں اس کو کہوں گا، بالکل چیف جسٹس کے سر کے اوپر پیچھے کی طرف ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جس میں انہوں نے کراکلی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اشکن پہنی ہوئی ہے۔ جب نظر نیچے بیٹھے 15 منصفین ججوں پر پڑی، تو وہ سب ٹائیاں لگا کر، سوٹ پہن کر بیٹھے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ یہ وہ سپریم کورٹ پاکستان کی نہیں ہے، یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو کولونیل سپریم کورٹ ہوتی تھی۔ یہ وہ عدالت ہے جو برطانوی سامراج کے وقت، کیونکہ ان کے لباس اس چیز کی غمازی کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے قاضیوں کا، پاکستان کے ججوں کا جھرمٹ نہیں ہے۔ پھر ان کی گفتگو جب سنی
تو وہ انگلش میں تھی. بھلا ہو ٹی وی چینلز کا کہ وہ کچھ کچھ ترجمہ کر کے سناتے رہے. پھر اس کے بعد عام آدمی ہمارے ہاں جو خواندگی یا شرح ہے پڑھے لکھے لوگوں کی وہ بہت کم ہے. تو مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا کہ یہ براہ راست دکھا کر آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے. کیا آپ کا مخاطب عالمی کوئی حلقے تھے؟ اگر یہ عام آدمی کا مسئلہ آپ ڈسکس کر رہے تھے اور عام آدمی کی بار بار بات بھی کر رہے تھے تو عام آدمی کی زبان میں بات کرتے. وہ اردو سمجھتا ہے، چاہے پشتو بولنے والا ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پنجابی ہو، وہ اردو سمجھ لیتا ہے. تو میرا تو یہ اعتراض ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا اعتراض ہے یا نہیں. میں تو سمجھ لیتا ہوں انگلش میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایک اہم نقطے کو وہ چھوڑ گئے. مجھے یقین ہے کہ آئندہ جب یہ اکتوبر میں اس کا دوبارہ کارروائی شروع ہوگی اسی موضوع پر، تو پھر اس میں یہ ججز حضرات کم از کم لباس قومی پہن کر آئیں، یہ ٹائیاں لگا کر نہ آئیں. ایک اگر آپ واقعی قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ سپریم کورٹ ہے، تو اس میں لباس بھی قومی پہنیے اور زبان بھی قومی استعمال کیجیے. اردو میں بات کیجیے. اور جس جگہ آپ کو کوئی ایسے نہیں ملتے اگر الفاظ کہ جس میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے تو بے شک آپ اس کو بول دیجئے انگلش میں. لیکن یہ کہنا کہ بیشتر وقت انگریزی میں کارروائی اور پھر چند ایک جب جملے ایک دوسرے کو. ہاں ایک اور اہم بات ہوئی اس میں، وہ اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کر لیجئے، اور آخر میں جا کے بے شک پسند آئے تو لائک کریں اور بیل بھی بجا دیں اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا. تو جو ایک اہم بات مجھے نظر آئی، عدالتوں میں وکیل کیسے پیش ہوتے ہیں یہ دیکھا. آج ایک بڑا نام سامنے آیا، اس بڑے نام کے ساتھ جو کچھ آج ہوا وہ دیکھنے کے قابل تھا. یعنی کہ جیسے غبارے میں سے ہوا نکالی جاتی ہے، ایسے ہوا نکلی خواجہ طارق رحیم کی. اور خواجہ طارق رحیم کسی زمانے میں وزیر بھی رہ چکے ہیں، لیکن آج وہ اپنی رائے، میرے خیال میں تو جب ایسی باتیں کرتے رہے تو اس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ یہ رائے کی بات نہیں ہے، آپ کی ذاتی رائے سے قانون نہیں چلے گا، آئین کا حوالہ دیں. آپ سوال تو کریں، فریم کریں جو سوال ہے اس کو قانونی طور پر. کویسچن آف لا کیا ہے آپ کا وہ بتائیں، اور وہ نہیں بتا سکے. اور پھر ان کی مدد جو ہے وہ کی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیر اختر. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ آج کا فل کورٹ اجلاس یہ تب فل کورٹ ہوگا جب اس میں پی سی او کے ججز سے اس کو پاک کیا جائے گا، جب اس میں سینیارٹی کے مطابق ججوں کی تقرری ہوگی. یہ آج کا شو تھا جو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، دنیا نے دیکھا. ایک نئی روایت قائم ہوئی، لیکن ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے. جب صبح سے لے کے شام تک جب یہ چلا ہے اجلاس تو سب ٹی وی چلے ہیں، ہمارا بجلی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کیا دکھانا ضروری تھا؟ اس کی کوئی لاجک مجھے صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ یہ کہیں اشارہ یا پیغام دیا جا رہا تھا. کس کو دیا جا رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ پوری قوم کو ٹی وی کے آگے آپ نے بٹھائے رکھا، اور لوگوں کو جن کو سمجھ آ گئی اور میجارٹی کو، اکثریت کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. اجازت چاہیے ہوگا. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.